جو پورے خاندان کے انتہائی سلجھے ہوئے آدمی اور عالم ہیں اور جنہیں رسول کی رسالت پہ یقین کامل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو پہلے سے مانتے تھے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے خدیجہ اپنی بات بیان کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہم عمر تھے اور دونوں میں ایک حد تک بے تکلفی بھی تھی۔ یہ جا کر خدیجہ کے چچا سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ ان کے بھائی بھی ہیں اور ساتھ تورات کے عالم بھی ہیں۔ چنانچہ جناب خدیجہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ جا کر میرے چچا ورقہ کو بلا کے لاؤ۔ ورقہ آئے۔ ورقہ کو خدیجہ سے بیٹیوں جیسی محبت تھی۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے خدیجہ، بڑی پریشان نظر آ رہی ہو۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ پریشان کیسے نہ ہوں کہ جن کا اس دنیا میں کوئی ہمدرد ہی نہ ہو، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا ہی نہ ہو۔ ورقہ بن نوفل مسکرا کر مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ خدیجہ، اس میں تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ بہت سے رشتے آئے، رشتوں کو تو تم نے رد کر دیا۔ وہی تو رشتہ ہے کہ جو مونس و غم گسار اور ساتھی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ مثلاً میں نے کون سا رشتہ رد کیا؟ کہا کہ فلاں بادشاہ کا، فلاں حاکم کا، فلاں سردار کا۔ خدیجہ نے کہا کہ یہ سب تو مکے کے باہر کے رشتے ہیں، میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ورقہ کہتے ہیں کہ پھر اس مکے والے بھی بہت سارے بڑے بڑے رشتے ہیں، ابو جہل جیسے سردار کا رشتہ، عتبہ کا رشتہ، شیبہ کا رشتہ، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں۔ خدیجہ نے کہا کہ مگر یہ تو سب گمراہ ہیں، گمراہوں سے میں کیسے شادی کروں؟ آپ کے ذہن میں مکے کا رہنے والا کوئی ایسا شریف شخص نہیں جو میرا ساتھی بھی بنے، گمراہ بھی نہ ہو؟ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ایسی تو پورے مکے میں ایک ہی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ ہے عبداللہ کا یتیم۔ بس خدیجہ طاہرہ نے سنا، کہا کہ آپ نے تعریف تو کر دی، مگر دنیا کے ہر انسان میں کوئی عیب ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح ان میں خرابیاں کیا ہیں، عیب کیا ہیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں اس رشتے کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں، یہ بھی ضروری ہے، دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ سنو، اب اس کے عیب سنو۔ یہ کہہ کے ورقہ نے عیب گنانا شروع کیے کہ یہ وہ ہے جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرمے والی ہیں، جس کے اخلاق بہت جمیل ہیں، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی جود اور دوسروں پہ مہربانی عام ہے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ کہا کہ ہاں، اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے،